اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی عبدالوحید قریشی صاحب کا لنک اس سے پہلے کے سوال میں بھی آپ نے دیکھا۔ یہ بھی ایک سوال مجھ سے کیا گیا ہے کہ مجیب بھائی، یہ منکر حدیث کیا ہے اور منکر قرآن کیا ہے اور منکر سنت کیا ہے، اس کی بھی ڈیٹیل بتائیے۔ اور یہ صاحب جو مفتی عبدالوحید قریشی ایک واقعہ سنا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ ان کا من گھڑت واقعہ ہے، یا ہو بھی سکتا ہے کہ صحیح میں ایسا ہوا ہو، لیکن اگر صحیح میں ایسا ہوا ہے تو وہاں سے بے شمار سوالات اٹھ جاتے ہیں۔ تو مجھ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ کیسے ہم پتہ کریں کہ یہ منکر حدیث ہے، یہ منکر قرآن ہے یا منکر سنت ہے۔ تو ان سب سے بہتر یہ ہے بھائی، آپ شارٹ کٹ میں جواب یہ ہے کہ جو شخص کسی فرقے کی بات کرے، جو شخص کسی ایک عالم کے بارے میں یہ کہے کہ بھائی آپ اس کو سنیے، دوسروں کو مت سنیے، اور جو شخص کسی دوسرے فرقے کی بات کرے یہ خراب ہے وہ خراب ہے، آپ سمجھ لیجئے وہ گمراہ ہے۔ چلیے میں آپ کو پہلے مفتی عبدالوحید قریشی صاحب کا چھوٹا سا کلپ بتا دیتا ہوں۔ ایک منکر حدیث، چلو میں لگے ہاتھوں بات کر لوں، میرے پاس اس کو بیٹے لائے، سفید داڑھی تھی اس کی، اللہ نے ہدایت دے رہی تھی تو آ گیا۔ آپ یہ دیکھ لیجئے، ساتھ ایک تھیلے میں لیے ہوئے یوٹیوب پہ چیک کر لینا، ساتھ لے کر آیا بھی چلو مولوی اپنا ترجمہ نہ مننا پوے، میں گھروں لائے بجا۔ تو بچے اس کو لے کر آئے، ماشاءاللہ بچے تبلیغ میں لگے ہوئے تھے، تو والد سے نوک جھوک ہوتی، بات چلتی، تو آ گئے، ہم بیٹھ گئے۔ تو مجھے کہنے لگا مولوی صاحب ایک سوال کا جواب دے پھر بات شروع کرتے۔ میں نے کہا جی پوچھیں۔ کہتے ایک بلڈنگ تعمیر ہو رہی ہو، ایک فورمین ہو ایک مالک ہو، مالک کی بات مانیں گے یا فورمین کی بات مانیں گے؟ یعنی مزدور کی بات مانیں گے یا مالک کی بات مانیں گے؟ میں سوچنے لگا کہ اس سوال کا اس بحث سے کیا تعلق ہے، تو مجھے سمجھ آیا کہ بندہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو میں نے پھر اس کو اس کی منشا کے خلاف جواب دیا۔ میں نے کہا مزدور کی بات مانیں گے۔ تھوڑا سا پریشان ہوا کہ کیس کہہ رہے ہیں فورمین کی بات مانیں گے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا اگر مالک نے کہا ہوگا کہ میرے اس کی بات مانے تو بس پھر اس کی بات ماننا، مالک کی بات ماننا ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک اور سوال۔ میں نے کہا کہتے ایک فیکٹری ہے، ایک جی ایم ہے اور ایک وہاں کا کام کرنے والا ہے، جی ایم کی بات جنرل مینیجر کی مانیں گے یا اس کام والے کی بات؟ میں نے کہا کام والے کی بات بھی مان لیں گے۔ کیوں؟ وجہ عقل مند ہے۔ میں نے کہا عقل مند ہوں تبھی تو کہہ رہا ہوں، 2 اور 2 4 ہیں، 2 اور 2 6 تو نہیں ہوتے، کیوں مانیں گے؟ میں نے کہا اگر جی ایم نے کہا ہوگا کہ اس کام والے کی بات مان لو تو اس کی بات مان لیں گے۔ اس کے بچے کہنے لگے استاد جی اور باتیں چھوڑیں، ذرا اس کو میں سمجھائیں۔ آپ جو ہے بہت ساری مثالیں انہوں نے دی ہے، قرآن تو دیا حضور، اللہ نے کیا دیا؟ میں ان میں سے میں نے کہا ٹھیک، آپ کا ٹائم بچانے کے لیے آیت پڑھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، آپ فرماتے ہیں پاک پیغمبر جو بیت المقدس کی طرف آپ نے منہ فرمایا ہوا تھا اور اس طرف آپ منہ کر کے جو نمازیں پڑھتے تھے وہ بھی ہمارا حکم تھا۔ میں نے کہا یہ حکم اللہ کا دکھا دو، یہ حکم دکھا دو۔ اس نے بڑی ٹانگیں ادھر ادھر ماری کہ آیت منسوخ ہے۔ میں نے کہا منسوخ ہے، قرآن سے نکلی، چھوڑیں ذرا اس کو سمجھائیں، ہم تو اسی سے لیا وہ جو ترجمے والا لے کر آیا۔ میں نے کہا ذرا پڑھیے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ قرآن کہتا ہے نبی دے اسے لے لو، نبی روک کے اس سے رک جاؤ۔ جو نبی نے دیا ہے وہ کیا ہے؟ کہتا ہے قرآن۔ میں نے کہا پھر اللہ نے کیا دیا ہے؟ اب چپ۔ میں نے کہا چلو قرآن تو دیا حضور، اللہ نے چلیے کیا دیا؟ بس اسی پہ کافی ہے، اتنی تفصیل بتا کے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لوگ خود ہی اس طرح کی بیوقوفی کی باتیں کر کے پھنس جاتے ہیں بعد میں، اور خیانت کرتے ہیں قرآن کے ساتھ۔ تو میں جناب مفتی کیا نام ہے قریشی صاحب، آپ سے ادباً یہ گزارش کروں گا، مفتی عبدالوحید قریشی، کہ پلیز قیامت کے دن کا یقین رکھیے، آپ کو بھی مرنا ہے، آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے اور حساب کتاب دینا ہے۔ یہ جو آپ نے ابھی ابھی خیانت کی ہے، یہ آیت کا ٹکڑا سنا کے اکثر اہل حدیث بھائی بھی یہ کرتے ہیں
کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم فانتہوا. ٹھیک ہے، تو ذرا مجھے یہ بتائیے کہ یہ آیت کس سورت کی ہے؟ یہ آیت ہے سورہ حشر کی. سورہ حشر 59 نمبر پہ ہے، اور یہ پہلا رکوع ہے، اور رکوع 10 آیتوں پر مشتمل ہے. میں ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں آپ تمام حضرات سے بھی. کسی بھی عالم، کسی بھی مفتی، کسی بھی مولانا، کسی بھی مقرر، کسی بھی ذاکر، کوئی بھی داعی کا آپ جب کوئی میٹر سنیں فوراً پین اور پیپر لے کے بیٹھ جائیں، تاکہ یہ صاحب سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہی غلطی ہم نہ کریں. اللہ پوچھے گا تم کو تھوڑی سی عقل ہونی چاہیے تھی نا. تو ڈاکٹر نے چٹھی پہ دوائی لکھ کے دی، اس کی رائٹنگ اگر میڈیکل ہال والے کو سمجھ میں نہیں آئی، اس نے غلط دوائی دی اور تم نے غلط گولی کھا لی، تو نقصان کس کا ہوگا؟ تمہارا ہوگا. تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس دوا کو اچھی طریقے سے پڑھنا چاہیے، پھر وہ دوا کو لے کے اپنی عقل استعمال کر کے میچ کرنا چاہیے. اطمینان ہو گیا تو ڈیٹ آف ایکسپائری دیکھنی چاہیے. پھر بھی اطمینان ہو گیا، کچھ ڈاؤٹ رہا تو پھر واپس ڈاکٹر کے پاس آنا چاہیے. آ کے کہنا یہ میں نے دوائیاں لے لی ہیں، یہ آپ کا پرسکرپشن ہے، کیا یہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ اگر پڑھنا نہیں آتا تو آپ کو لازمی جانا پڑے گا. اگر آپ نے فارمیسی والے پہ بھروسہ کر لیا اور اگر دھوکہ ملا، یہ فارمیسی والے ہیں، یہ دکاندار ہیں، یہ قرآن اور حدیث کو بیچتے ہیں، تو قیامت کے دن آپ پکڑے جائیں گے. جیسے یہاں موت آ جائے گی، وہاں جہنم ملے گی آپ کو. تو چھوٹا سا فارمولہ یہ ہے، جب کبھی بھی کوئی عالم یا کوئی بھی مولانا، کوئی بھی شخص، میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ سورہ حشر نکالیے 59 نمبر پہ، اس کی 7 نمبر کی آیت ہے. دوسرا فارمولہ یہ ہے کہ آپ جب تک پورا رکوع نہ پڑھیں اس ایک آیت کا مطلب نکالنے کی جرت نہ کرنا. یہ 3 فیز کرنٹ ہے. اگر آپ نے اتنی سی بھی لاپرواہی کی، واللہ العظیم اللہ اپنی لعنت بھیجے گا آپ کے اوپر، اور تمام فرشتے لعنت کریں گے. ان لوگوں پہ تو ہے ہی لعنت، کیونکہ اتنے بڑے خائن ہیں یہ لوگ. اب آپ اس کا ترجمہ دیکھیے. ما آفا اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ ورسولہ وللذی قربا والیتامى والمساکین وابن السبیل. کیا سیدھی سیدھی بات ہے. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کے لوگوں سے جنگ لڑنے کے بعد، یہ پوری صورت جنگ پہ ہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان بستی کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دیا ہے مال غنیمت، وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. صحابہ سب مال غنیمت اٹھا رہے تھے، یہ سچویشن پہ یہ آئے تھے. مسافروں کے لیے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی میں درمیان گردش کرتا نہ پھرے، کرتا رہے، اور جو رسول تمہیں دے یہاں سے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. دیکھو یہ مال غنیمت، اس میں سے جو اللہ کا رسول کوئی چیز تمہیں الاٹ کرے، ہاں بھائی تم فلاں چیز لے لو، تم فلاں چیز لے لو تو لو، ورنہ بالکل نہ ہاتھ لگانا. واتقوا اللہ، دیکھو اللہ سے تقوی اختیار کرو، ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، وہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے تمہارے کو. نہ کرو، تاکہ وہ تمہارے میں ہی گردش پھرتا نہ رہے. تمہیں دے دے وہ لے لو، جس چیز سے تم کو روک دے اللہ کا رسول اس سے رک جاؤ. اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے، ذرا میری بات پہ بھی بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جس عالم پہ بھروسہ کرتے ہیں، بلکہ بھروسہ کریے ہی مت نا بھائی، آپ اپنا علم حاصل کریے، اپنی شہرک پہ بھروسہ کریے، اپنے رب پہ بھروسہ کریے. آپ 10 ترجمے نکال کے دیکھ لیجیے. اکثر مولویوں کو میں نے دیکھا ہے اس آیت کا ٹکڑا سناتے ہیں آخری کا. میں نے اوپر سے شروع کیا، للفقراء والمہاجرین، یہ 8ویں ہے. 7ویں کیا ہے؟ وما آفا اللہ علی رسولہ من اہل القری. اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رسول کی طرف پلٹایا ہے جنگ جیتنے کے بعد، فللہ ورسولہ وللذی ولذی القربى والیتامى. یہ تو یتیموں اور غریبوں کا معاملہ ہے، قریب ترین رشتہ داروں کا ہے. والمساکین،
اور ابن سبیل اور جو دعوت کے راستے میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، یہ ہر چیز اٹھا کے مت لے جاؤ۔ یہ آیت آنے کے بعد صحابہ یہ سب تاریخ میں پڑھتے ہیں، ہم گھر گئے، ایک کپڑے کا ٹکڑا بھی اگر کسی نے اٹھایا تھا تو لا کے واپس کر دیا، یا رسول اللہ ہم لے کے گئے تھے آپ سے بغیر اجازت، اب آپ اجازت دیں گے تو لے کے جائیں گے۔ آپ اس آیت کو لے کے آ کے جھوٹ بول کے آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ اس طرح خیانت کی جاتی ہے قرآن کے ساتھ؟ آپ پہ تو اللہ کی لعنت ہے۔ آپ سورہ بقرہ 159 پڑھ لیجئے، ابھی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ کیا حشر ہوتا ہے قرآن کو چھپانے اور اس طرح کی بٹے بازی کرنے کا۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا ہے واضح طور کی تعلیمات اور ہدایت، من بعد ما بینا لہم للناس فی الکتاب، اور ان کے پاس بھی پہلے کی کتابوں میں سب چیزیں ہیں، چھپاتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ، ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ 159 سورہ بقرہ۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ایک بندہ آیا، اس کے بچے اس کو لے کے آئے، آپ پوری سٹوری سنا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ابو جو ہے اہل قرآن ہو گئے ہیں۔ میں خود بھی اہل قرآن کے خلاف ہوں، میں خود بھی اہل حدیث کے خلاف ہوں، میں خود بھی اہل سنت کے خلاف ہوں۔ بھائی آپ اہل اسلام کیوں نہیں بنتے؟ قرآن کے 3 حصے میں نے پچھلے بیان میں بتا دیے آپ کو کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی کتاب کہہ سکتا تھا، قرآن کہہ سکتا تھا وہاں، لیکن رسی کہا۔ رسی میں 3 ڈوریاں ہوتی ہیں، اوپر سے لٹک رہی ہے، یہ تینوں کو ملا کے پکڑ لو اچھی طرح۔ اس میں ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، نبی کا ایکسپلینیشن ہے حدیث، اور نبی کی سنت ہے۔ اس میں پرابلم کیا ہے آپ کو؟ اب اگر آپ زبردستی عمر رضی اللہ عنہ فلاں جگہ سے جا رہے تھے، دیوار پھلانگ کے کود کے ایک شرابی کو پکڑ لیے، یہ قرآن ہے، حدیث ہے یا سنت ہے؟ کون سی بات ہے یہ؟ اماں عائشہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے، میں نہا رہی تھی، علی آ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیسے نہا رہی ہو، اللہ کے نبی نے کیسے سکھایا۔ جو بچہ 11 سال پیدا ہوئے جب سے رسول کے ساتھ ہے، اس کو نہانا رسول نے نہیں سکھایا، اماں عائشہ سکھائیں گی؟ شرم نہیں آتی یہ باتیں کرتے ہوئے؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یہ چیزیں یہودیوں اور رافضیوں کی طرف سے ڈالی گئی ہیں نبی کا کیریکٹر خراب کرنے کے لیے، امیج خراب کرنے کے لیے؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ کو خیال نہیں آتا یہ بکواس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ عبداللہ ابن عباس آ رہے تھے، عبداللہ ابن عمر جا رہے تھے، ان کو خون نکلا، وہ گر گئے، وہ فلاں، یہ کیوں بھئی یہ اسٹوریاں؟ سیدھا سیدھا سرنڈر کر دو، آپ قرآن کے جاہل ہیں، آپ قرآن کے منکر ہیں، آپ کو قرآن کی دعوت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ آپ قرآن کے دشمن ہیں۔ میری باتوں پہ لوگوں کو بہت برا لگ رہا ہے، لیکن میرے بھائی آپ کو جنت میں جانا نہیں ہے، آپ کو جہنم کی آگ سے بچنا نہیں ہے، تھوڑا تو سیریس ہو جائیے۔ کاروبار میں جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، مسجدوں میں بچوں کا ریپ کر رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے، بے حیائی ہے، آپ کا کرایہ باقی ہے، آپ کی EMI باقی ہے، آپ مسجد کے پیسوں میں سے چوری کر رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت، اللہ کے رسول کے نام پہ جھوٹ، قرآن کی آیت کو لے کے اس میں سے ایک ٹکڑا نکال کے اپنی الٹی کھوپڑی کی الٹی بات کو سیدھا کرنے کے لیے اس کا غلط استعمال کرنا۔ اللہ اکبر، شرم نہیں آتی آپ کو؟ اللہ کا رسول جو دے وہ لے لو، اللہ کا رسول جس سے منع کرے وہ رک جاؤ۔ بھائی وہ جو دے دو لے لو اور جو رک جاؤ تو قرآن میں ہر چیز وضاحت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ آپ زبردستی کے سیاستہ کو ثابت کرنے کے لیے، فضائل اعمال کو ثابت کرنے کے لیے، انسانوں کی کتابوں کو ثابت کرنے کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بات ہے۔ میں ابھی پورا سیاستہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، قرآن سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ سے کہتا ہوں اس پہ ہاتھ رکھیے اور قسم کھا کے بولیے، یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بولتا ہوں، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوئی ہے۔ اگر میں یہ جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ کا عذاب اسی وقت آ جائے اور میری موت ہو جائے، یہ بولنا چاہیے آپ۔ اور اسی طرح آپ سیاستہ پہ ہاتھ رکھ کے، فضائل اعمال پہ ہاتھ رکھ کے، بہار شریعت پہ، غنیت الطالبین پہ، اور حسام الحرمین اور شریفین اور خلیفین اس پہ رکھ کے موت کا منظر، حیات کا منظر، توبہ 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 توبہ، اتنا جھوٹ اس پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے بولیں گے؟
کہ یہ جو کچھ ہے رسول اللہ کے اقوال ہے، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ سب رسول کی باتیں ہیں. اگر اس میں سے میں ایک بھی غلط بات بول رہا ہوں تو اللہ کا عذاب اسی وقت مجھ پہ آ جائے. کر سکتے ہیں آپ ایسا؟ جب نہیں کر سکتے، اور آپ تو قرآن پہ بھی ہاتھ رکھ کے جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں یہ اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا ہی نہیں. بات تو سچ ہے. آپ تو وہ منافقوں میں سے ہے جو سورہ منافقون کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اذا جاءک المنافقون قالوا انک رسول اللہ. اے محمد، یہ لوگ آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انت رسول اللہ انک رسول اللہ. بے شک اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں. ولکن المنافقون الکاذبون واللہ یشہد المنافقون الکاذبون. اللہ تو گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، کیونکہ جو بات ان کی زبان پہ ہے نہ ان کے دماغ میں ہے نہ دل میں. یہی حال ہمارا ہے نمازوں کا. اتنی بڑی جھوٹ، اللہ کے نام پہ جھوٹ، رسول کے نام پہ جھوٹ. شرم نہیں آتی آپ کو؟ مولانا پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اس طرح خیانت مت کیجیے قرآن کے ساتھ. آپ اپنی دعوت دیجیے بھائی، آپ جو فرقے کے ہوں گے آپ اپنی دعوت دیجیے بس. آپ تبلیغی ہیں، کیا ہیں آپ؟ تبلیغی ہیں شاید. اشرف علی کا نام لے رہے تھے، تھانوی کا. تو ٹھیک ہے، آپ رہیے، آپ تبلیغ کیجیے. لیکن کسی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا، اور وہ نالائق بھی، یہ لوگ آپ لوگوں کی وجہ سے منکر حدیث ہوئے ہیں، کیونکہ حدیث کی کتابوں میں رسول کے خلاف باتیں لکھ دی ہیں بڑوں نے. آپ اس کو پرنٹ کروا رہے ہیں، اس کے ترجمے بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو ممبروں پہ بیٹھ کے سنا رہے ہیں. وہ آپ کے طارق جمیل صاحب، وہ جو ہے 101 کپڑے پہنے گی تو اس میں سے بھی اس کی شرمگاہ نظر آئے گی حور کی، اور اس کے بالوں کی زلفیں کھلیں گی تو وہ 70,000 کلومیٹر تک اس کے زلف کا بال جائے گا. یہ کیا باتیں ہیں بھائی؟ وہ جو اپنا پلو لہرائے گی تو اس کی خوشبو سے پورے جنت مہک جائے گی. یہ کہاں سے لاتے ہیں آپ؟ وہ اس کا ایک قدم اتنے 1000 فٹ کا ہوگا. اللہ اکبر. میری ہائٹ 6 فٹ رہیں گی، اس کا 1000 رہیں گی، تو وہ میچنگ کیسا کروں میں؟ یہاں تو شادی کرتے وقت 2 انچ لمبی رہی دلہن تو نہیں کرتے نا شادی بھائی. یہ کیوں جھوٹی باتیں کرتے آخی؟ اللہ اکبر. پلیز اس طرح کی بکواس مت کیجیے. اور بہت ساری باتیں ہیں، میں کہاں جا کے اس کچرے میں پڑھوں. یہ جس بھائی نے بھی بھیجا ہے ان کو یہ میرا بیان بھیجیے. ہو سکے تو میں ابھی کوشش کر کے ان کو بھیجتا ہوں پاکستان. یہ میرا بیان ہے، میرے پاس پاکستان کے ان کے کچھ چمچے ہیں، میں بھیجتا ہوں انشاءاللہ. اللہ اکبر. بھائی میں ابھی بھی آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، پلیز میری باتوں پہ برا مت مانیے. آپ کو جس جگانے، آپ کو مردانگی آپ کے اندر پیدا کرنے، آپ کے اندر کرنٹ پیدا کرنے کے لیے تھوڑے سے چرکے دیے ہیں میں نے. تو بالکل اسی طرح ایک ڈاکٹر جیسے چیر پھاڑ کرتا ہے تاکہ آپ کا زخم سوکھ جائے.